خاندان میں 5 پشتیں، ایگزیکٹ ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں، 10 مئی 1887، 1887 10 مئی سے لے کے آج تک ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص مسلح افواج میں، ایئر فورس میں اور آرمی میں، اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس میں سرو کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کشمیر کی جنگ 48، 65، 71، جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہم نے اس میں حصہ لیا ہے۔ 5 پشتیں والد صاحب کی طرف سے، 4 پشتیں میری والدہ کی طرف سے، والدہ کے خاندان کی طرف سے مسلح افواج میں، نمبر 1، جس میں مجھے فخر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ آ جائیں، میرے ریفرنس میں کس چیز کی صدا؟ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، میں ایک محب وطن شخص ہوں، میرے خون میں پاکستان کے لیے میری جان بھی چلا جائے، خون بھی چلا جائے، کوئی وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہترین لیڈر ہیں، یہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کے لیے، حق کے لیے اور مظلوموں کے لیے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ اور کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ ہمیں دبا سکتے ہیں، جس وقت 25 مئی کو 2022 کو جب میں لاٹھیاں کھا رہا تھا، 47 لاٹھیاں میں نے کھائی ہیں، اور وہ پیار محبت سے پنجاب پولیس والے نہیں مارتے، مجھے دکھا دے کوئی بندہ 3 لاٹھیاں بھی لاٹھی چارج میں برداشت کر کے دکھائے، 4 کر لے، پتہ لگ جاتا ہے۔ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، 4-5 کے بعد میرا خیال تھا میں گیا، آج کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد 25 نومبر کو ڈائریکٹ مجھے 2 شیل لگے، ایک ابھی بھی یہاں پہ نشان ہے، ایک گردن پہ اور ایک ادھر۔ کوئی جو آپ کو ڈائریکٹ فائر مارتا ہے شیل کا تو وہ کوئی پیار محبت سے نہیں کرتا۔ جب ہم لوگ وہ چیزیں برداشت کرتے ہیں ٹکا خان صاحب، اور فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں، یہ میرا کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے، میں نے الحمدللہ 8 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہماری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کسی کا خیال ہے کہ وہ ہمیں اس طرح پش کر سکتے ہیں، ان کی خام خیالی ہے، مقابلہ کریں گے، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، مزہ آئے گا۔ ایک منٹ، آپ کو پیٹرن ان چیف کا وہ پارٹی کا پیٹرن ان چیف کا عہدہ خود کو دیا ہے، اب سے کچھ دیر قبل دشبور نے یہ اعلان کیا وہاں سے ریاض سے نکل گیا، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے خان صاحب نے کس کانٹیکس میں یہ بات کیا، گور صاحب ہمیں بتائیں گے، تو وہ ہمارے قائد ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں، اس پہ آپ ہم سے موقف کیوں لے رہے ہیں؟ عمران خان کی پارٹی ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، بات ختم ہوئی۔ سوری آخری بات ٹکا خان صاحب، آپ نے بات کی نا اس کے بارے میں، یہ میری بات یاد رکھے گا، ہم جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، غیر جمہوری فورسز سارا کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھگا کے تھکا کے یہ ہٹ جائیں گے، ہم لوگ فیلڈ میں ہوں گے۔ وہ دیکھا جائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک شروع کرتی ہے تو آپ لیڈرشپ جو ہے اپنی بصیرت کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ہی لوگ آپ کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک محاذ بنا ہوتا ہے آپ کے خلاف۔ اب اس تحریک کے اندر آپ اپنے سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کریں گے جو وہ آپ کے انگیزٹ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، سوشل میڈیا کے بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو الیکشنوں میں ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور ہماری آواز بنے۔ انہوں نے عمران خان کا پیغام پورے پاکستان تک پہنچایا، ہمارے حلقوں کا پیغام سارے دنیا تک پہنچایا، اور اوبویسلی وہ ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ایک جنگ وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ جو یہ سارے مجاہد ہوتے ہیں نا، ایک اپنا انرجی لیول ہوتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اسٹریٹجی وہاں پہ اور گراؤنڈ کی ہے وہ ایک ہو جائے، ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق موجودہ حالات میں پوری ہمت کر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری طاقت ہے اس نے ہمیں ہمیشہ دوام بخشا ہے، اب بھی یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تنقید کرتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں تنقید سے اصلاح ہوتی ہے، اگر کہیں کمی رہ جاتی ہے تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گراؤنڈ کی ٹیم ہے وہ ایک ہیں، ایک تھے، کیونکہ لڑائی ایک ہی ہے، اور لڑائی کیا ہے؟ وہ حقیقی پاکستان کی کے لیے ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، تو یہ ساڑھے گھر دے رولے رہن دو۔ یہ بتائیے گا، ابھی گوہر صاحب نے
بات کی کہ ہدایات جو ہیں اس دفعہ ساری عمر ایوب صاحب کو دی جائیں گی اور لیڈ وہ کریں گے. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ KPK کے حوالے سے جتنے بھی گورنرس ہیں اس کو دیکھیں گے. آپ سے کافی آؤٹ اسپوکن ہے, پریشر بھی لے لیتے ہیں. اس دفعہ آپ ہمیں کتنے شل کھاتے نظر آئیں گے, فرنٹ پہ کتنی قیادت نظر آئے گی. نمبر 2, ابھی جو الیکشن ہوا سمریال کا, کوئی آپ کے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے باہر پہنچے اپلیکیشن لے کر, کیونکہ سر نے کہا کہ جو نمبرز الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے گئے تھے موسٹلی بند ملے, تو کیا یہاں پر آپ کی قیادت کو اس دن الیکشن کمیشن کے سامنے آنا چاہیے تھا, تحریری طور پر درخواست دینی چاہیے تھی, اور ایز اے لیڈ رپورٹر الیکشن کمیشن ہم بھی چیف صاحب سے کوشچن کرتے کہ یہ یہاں پر تحریری طور پر آئے ہیں تو آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آپ پہلے جواب دے دیں پھر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس وقت الیکشن کے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پہلا فرض بنتا ہے اور ذمہ داری ہے کہ آپ کیونکہ از ورکنگ آن بہاف آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, فرسٹ لائن ہے, وہ ان کی پہلی لائن ہے. تو ہمارے لوگوں کا وہاں بیٹھ جانا, وہ الیکشن کمیشن کے مجاز افسر کے سامنے نہیں بیٹھنا تھا, تو وہاں پہ چیزیں تحریر دی ہیں. میں نے آپ کو اس وقت بتایا بہت سی درخواستیں جو ہم دے رہے تھے وہ اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر رہے تھے, تو بالکل ہم نے وہ جو ہے وہ پورا کیا ہے. اور باقی تو عمر بھائی بتائیں گے. تو تسی شیل کے بغیر نہیں چاہتے کہ ساری کوئی طریق ہو جائے, ضرور سانو شیل اچھا 47 اور یہاں پہ میں شیرازی صاحب بہن کی ضرور شیل مروانے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں, بحیثیت ورکر رہے ہیں. 25 مئی 2022 کو رات کو 1:30 بجے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا تھا, عمر رستے کھلنے چاہیے. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی سر کھلیں گے. میرے ساتھ جو میرے ساتھی موجود تھے, عثمان ڈار صاحب تھے, وہ موٹر سائیکل پہ, ہم لوگ برہان سے آگے جا رہے تھے. ہمارے خالد صاحب, ہمارے خالد خورشید صاحب جو CM تھے اس وقت گلگت بلتستان کے, ان کی گاڑی میں ہم لوگ جب آگے گئے تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں, اور ان کی ڈائریکٹ CM کی گاڑی پہ شیلز لگ رہے تھے, اور ہم لوگ اوپر پھر پہاڑی پہ چلے تھے, رستے کھولے تھے. اس بار بھی علی امین خان صاحب یہاں پہ نہیں بیٹھے ہیں, صحیح میں سمجھتا ہوں بہادر شخص ہے, فرنٹ سے اس نے لیڈ کیا, اور الحمدللہ بشرا بی بی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں, اور ہم لوگ فرنٹ پہ ہی تھے نمبر 1. اور اسی نے ہی ہمیں ہمارے ساتھ مل کے ان کی لوگ آئے تھے, اور ہم نے ہزارہ موٹر وے کھولا تھا. دوسری چیز آخری سوال آپ نے جو کہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات, میں یہاں پہ آپ سے سن رہا ہوں, میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے ابھی تک. تھینک یو. حاضر بھائی آخری لاسٹ صاحب, آپ نے افواج پاکستان کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں جو افواج جس وقت بھارت کے خلاف تھیں, تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں یہ جو معاملات چل رہے ہیں, PTI کے چند افراد کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے سیاسی کردار پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سیاست میں کردار نہ ہو, تو اس پر بھی کوئی آپ کی طرف سے جی بڑا اچھا, بہت ہی اچھا, بڑی اچھا سا آپ, میں اس کا جواب دے دوں پھر آپ چلیں کر لیں کیونکہ ختم مقام گے صبح مت مکر. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی آپ نے تعریف کی, لیکن ایک بات آپ نے بیچ میں کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف 7 تاریخ کو جب حملہ ہوا تو فوری طور پر ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا گیا, 4 دن کیوں آپ نے ڈیفینڈ کیا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا فوری طور پر جواب دینا عقل مندانہ ایک رویہ تھا, یا اس کو ایک اسٹریٹجی کے طور پر دیا جانا چاہیے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال, آپ دونوں سوال بڑے اچھے ہیں. شیرازی صاحب سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی ہے, تو آپ ذرا فوجی سٹرکچر کو بھی سمجھ لیں, تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہے فوجی سٹرکچر کا. سوال تھے جذبات نہیں آ نہیں میں بڑا کلیئرلی ان کو بتا رہا ہوں. فوجی سٹرکچر میں یہ ہوتا ہے جی, جو آپ کو لیڈ افواج پاکستان کو تینوں, آپ نے آرمی نیوی ایئر فورس کو کہا, تو ان کو جو لیڈ کرتا ہے وہ جوائنٹ چیف ہوتے ہیں جن کا نام جنرل ساحر صاحب ہے. پہلی بات, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں, چیف آف دی ایئر اسٹاف ایک سیپریٹ شخص ہیں, اور چیف آف دی نیوی اسٹاف ایک سیپریٹ شخص ہیں. تو یہ تینوں ان کے نیچے کام کرتے ہیں. نمبر ایک. اور میں نے کہا افواج پاکستان میں آپ کے سپاہی سے لے کے اوپر تک سارے لوگ شامل ہوتے ہیں, اور جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے شاید وہ سپیچ میری نہیں سنی ہوگی جو میں نے قومی اسمبلی میں بھی کی تھی, کہ پاکستان کی جنگ میں اور اس وقت دنیا کی کسی بھی جنگ میں اس وقت جو دو تین چیزیں, سب سے پہلے رب العزت کی مہربانی سب سے امپورٹنٹ, اس کے بعد ایئر فورس اور آرٹلری, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو فوجی زبان میں کہتے ہیں ٹرپل ایز, ایبریویشن ہے. 1965 کی جنگ میں 75% ہندوستان کی اموات کی وجہ آپ کی ایئر فورس اور آرٹلری ہوئی تھی, اور اس پہ اس وقت کے ونگ کمانڈر تھے حیدر صاحب.
حیدر صاحب نے جو ہندوستان کے جو ان کے دستے آئے تھے، ٹینک کے دستے، شبلی فراز صاحب خود یہ فائٹر پائلٹ ہیں، MiG 19 F6 اڑاتے رہے ہیں، اور وہ گراؤنڈ اٹیک انہوں نے سیبرز کے ساتھ روکا تھا، اور وہ اتنا شدید گراؤنڈ اٹیک انہوں نے کیا تھا کہ ان کے ٹینک سارے اڑا دیے تھے انہوں نے. ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی رجیم نے کیا کیا، انہی کوموڈور حیدر صاحب کے ساتھ، کہ ایک یہاں پہ آپ کا SHO ہے، کیا نام ہے، اشفاق SHO، ان ایئر کوموڈور مرحوم حیدر صاحب کے ساتھ جو اس نے تذلیل کی، اس شخص کو پولیس نے اسی وقت اس کو فارغ کر دینا چاہیے، کورٹ مارشل کر دینا چاہیے تھا. زوجہ بھی ساتھ تھی. ہاں. جی ان کی زوجہ بھی ساتھ. ان کی ساتھ، ان کی مسز، ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی. انٹیریئر منسٹری کو، IG اسلام آباد کو، اس SHO اشفاق کو اسی وقت فارغ کر دینا چاہیے تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس وقت یہ ڈرون کے حملے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پنجاب پولیس کا ایک نکھٹو SHO مجھے دکھا دیں جس نے اپنی رائفل SMG سب مشین گن پوائنٹ کی ہو، آپ کے کسی ڈرون پہ اس نے فائرنگ بھی کی ہو، ایک گولی ماری ہو ڈرون کے اوپر. کدھر تھے سارے کے سارے؟ کدھر تھی اسلام آباد پولیس؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں ہسپتال میں تھا، میں دیکھ رہا تھا 10 تاریخ کو جنگ بندی ہوئی، 11 تاریخ کو 15 گاڑیاں اسلام آباد پولیس کی کیا کر رہی ہیں، فلیگ مارچ کر رہی ہیں. اور بھائی تمہارا کردار کیا تھا اس جنگ میں؟ تم تو اپنے بلوں میں گھسے پڑے تھے. وہ SHO اور یہ باقی SHO بغیرتی میں ان کو کہوں گا نا، کدھر تھے؟ نمبر 1 تو آپ کے سوال کا یہاں پہ جواب ہو گیا. میری بہن، آپ نے پوچھا کہ کیا وہ اسٹریٹجی تھی؟ وہ ڈرپوکی تھی. واضح میں کہہ دوں، وزیر اعظم عمران خان، اسٹریٹجک لیڈرشپ ہوتی ہے. میں چرچل کی مثال میں نے وہاں پہ آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ دی تھی. نویل چیمبرلن تھا 1939 میں، ہٹلر جو جس کا پیروکار ہے یہ مودی، فاشسٹ حکمران تھا، اس نے پولینڈ پہ اٹیک کیا، اس کے بعد اس نے ناروے پہ اٹیک کیا، اس کے بعد اس نے لو کنٹریز فرانس اور بیلجیم پہ اٹیک کیا. تو اس وقت 10 مئی 1940 کو اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور پھر مقابلہ ہوا. یہاں پہ لیڈرشپ آپ کی جو پرائم منسٹر تھا جو فارم 47 کا ہے، وہ ایک کمزور آدمی ہے. اس نے اسی وقت، ہمارے پاس ونڈو آف اپرچونٹی بہت کم ہوتی ہے، پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارا رسپانس امیڈیٹ، فیروشس اور زبردست ہونا چاہیے تھا. اور ختم کریں.